ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ہر قسم کی حمد و ثنا تسبیح و تحمید اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جس ذات باری تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا عظیم سلسلہ جاری کیا اور جس کا اختتام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا۔ ان گنت لا تعداد بارش کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے بڑھ کر درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانا اور آئندہ آنے والی نسلوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہنچائے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، سورۃ الانبیاء کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آئیے مختصر انداز میں اس بات کا جائزہ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیسے انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے لوگ شرک کے اندھیروں میں گھرے ہوئے تھے۔ انسانیت اپنا ترہ امتیاز عقل اس کو کھو چکی تھی، اور شرک کی ذلت، نجاست اور آلودگی سے شرف انسانیت ایسے گندا اور پالید ہو چکا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا تو اللہ کو زمین والوں سے نفرت ہوئی. عربہم و عجبہم، سارے عرب اور سارے عجم، الا بقایا من اہل الکتاب، مگر گنتی کے چند اہل کتاب یہودی اور عیسائی. ذرا اندازہ کیجئے انسانیت کی گمراہی کا اور انسانیت پہ ہونے والے طریق کے سب سے بڑے ظلم کا، کہ مکہ المکرمہ جیسی اللہ کی عظیم سرزمین جہاں پہ اللہ کا اس کائنات میں سب سے مقدس گھر موجود ہے، اس مکہ کی سرزمین میں سیرت نگاروں نے پوری کوشش، محنت، تگ و دو کے بعد 4 یا 5 نام ایسے تلاش کیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شرک میں ملوث نہیں تھے، اور ان کو چھوڑ کر سارے مکہ کے رہنے والے لوگ شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو آلودہ کر چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو رحمتیں کی ہیں ان میں سب سے بڑی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے ذریعے انسانیت پہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، ان بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا لو. اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ نجس اور پلید لوگ ہیں. شرک یہ عقل کو گروی رکھ دیتا ہے. انسانیت کیا ترہ امتیاز عقل ہے، درندگی اور انسانیت میں فرق عقل ہے، جانور اور انسان میں حد امتیاز عقل ہے، اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے والی چیز عقل ہے. تو سب سے پہلے انسانیت کے اس عظیم شرف کو شرک داغدار کرتا ہے. کیسے؟ اپنے ہی ہاتھ سے بت تراشا جائے اور پھر اسے ہی معبود بنا لیا جائے. اپنے ہاتھوں سے صحابہ بیان کرتے ہیں جب اسلام کی روشنی سے بہرہ ہوئے اور جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید والے رحمت والے پہلو نے اپنے سائے میں جگہ دی تو صحابہ اپنی زندگی پہ بڑا افسوس کرتے. ایک صحابی آ کے کہتے اللہ کے نبی ایک دن میں موجود تھا، میں نے کھجوروں کا بت بنایا، میں اس کی عبادت کر رہا تھا، پھر مجھے بھوک لگی اور میں نے اس بت کو کھا لیا. جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا اسی کو معبود ٹھہرا لیا اور اپنی ضرورت میں اس کو کھا لیا، اور اس کے باوجود بھی یہ سمجھا کہ یہ جو میری ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، میرے نفع اور نقصان کا یہی مالک ہے، میری زندگی کی سانسیں اور یہ عنایتیں جو ہیں ساری اسی کی دی ہوئی ہیں. بتائیے اس سے بڑی کم عقلی اور کج فہمی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ ایک دوسرا صحابی آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیان کرتا ہے اللہ کے نبی میری عقل یوں شرک میں چلی گئی تھی کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میرے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا بت تھا، میں نے دیکھا جنگل سے لومڑ آیا ہے اور اس نے اس بت کے گرد چکر لگائے اور پھر اس بت کے اوپر چڑھ کے اس نے پیشاب کر دیا. تو میں نے سوچا جو بت اپنے آپ سے کتے اور لومڑ کے پیشاب کو روک نہیں سکتا ہے وہ انسانوں کو کیا دے سکتا ہے. اسی دن نور اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا. ابو رجال عطاردی رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم صحرا میں تھے، دیکھیے زندگی کیسے شرک کے گٹاٹو پندوروں میں گر چکی تھی. انسانیت شرف انسانیت کو کھو کے ذلت کی گہرائیوں میں کیسے گر چکی تھی. یہ پتھر اور یہ حجر اور شجر، یہ ساری چیزیں جو انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی تھی، انسان اپنی انسانیت سے اس قدر نیچے گر گیا کہ یہی چیزیں اس کی معبود و مسجود ٹھہر گئی. کہتے ہیں ہم صحرا میں تھے، امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، ہم صحرا میں تھے،
ہمیں کوئی پتھر نہیں ملا جسے سامنے رکھ کے اس کی عبادت کر سکیں۔ سوچئے ذرا انسانیت کی عقل کس قدر جو ہے وہ حقیر اور ذلیل ہو چکی تھی، ہمیں کوئی پتھر نہیں ملا جسے سامنے رکھ کے ہم عبادت کر سکیں۔ ہم نے مٹی کا ڈھیر لگایا اور اپنی جو جانور بکریاں تھی اس کا دودھ نکال کے اس ڈھیر کے اوپر ہم نے ڈالا اور پھر ہم نے اس ڈھیر کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ بتلائیے یہ جو شرک کی رسمیں تھیں کیا یہ شرف انسانیت کے مطابق تھیں؟ وہ انسان کہ جس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، آج انسان اپنے مقام کو اس قدر بھول چکا تھا کہ وہ ہر شجر اور حجر کے سامنے اس عظیم پیشانی کو جھکا رہا تھا۔ اور شرک کا دوسرا بڑا ظلم بھائیو یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں خوف ڈال دیتا ہے۔ اگر میں نے 11ویں کا دودھ نہیں دیا میرے جانور کا دودھ خشک ہو جائے گا۔ مشرک کی جو زندگی ہے یہ خوف سے بری ہوئی زندگی ہے، اور توحید یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رحمت کا وہ سایہ بنی کہ جس کی وجہ سے ایک طرف یہ لوگ تھے جب گھر سے نکلتے پرندے کو اڑاتے، اگر دائیں طرف پرندہ چلا جاتا تو سفر جاری کر لیتے، اور اگر بائیں طرف پرندہ چلا جاتا سفر کو منحوس سمجھ کے بند کر دیتے، اور اگر نکلے رستے میں الو کی آواز کو سن لیتے تو واپس پلٹ جاتے، اور شوال کے مہینے کو یوں نحوست کا مہینہ سمجھتے کہ اس میں شادی اور بیاہ نہ کرتے، اور نہ جانے کن کن خوفوں کے اندر عرب معاشرہ جو ہے وہ جکڑا ہوا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ذریعے وہ انسان کو توکل اور اعتماد عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ کر لو پھر اللہ پہ توکل کر کے چلے جاؤ، پھر نہ تو تمہیں کالی بلی کا ڈر ہوگا اور نہ کسی کتے کی آواز تمہیں روک سکے گی۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر انسانیت کی کایا ایسے پلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، صحرا تھا، کانٹے دار درخت تھے، صحابہ نے سائے دار درخت دیکھے، سارے صحابہ بکھر کے مختلف درختوں کے نیچے لیٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک کافر آتا ہے آپ کی تلوار کو پکڑ کے آپ کو بیدار کر کے کہتا ہے میں یمنعوک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ ایک طرف یہ خوف کا عالم ہے کہ پرندے کی آواز سے یوں ڈر جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے سفر روک دیتا ہے، اور ایک دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے انسانیت میں یہ انقلاب پیدا ہوا کہ کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن توحید نے یہ توکل اور یقین عطا کیا، فرمایا اللہ مجھے اللہ تجھ سے بچا لے گا۔ اس کافر کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کٹھن حالات میں بھی کوئی انسان یہ بات کہہ سکتا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ کہا میں یمنعوک منی، آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، پہرے دار کوئی نہیں ہے، آپ نہتے ہیں ہتھیار نہیں ہے، اور میرے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، چند سیکنڈوں میں آپ کی گردن آپ کے تن سے جدا کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اللہ اس کائنات کا جو خالق و مالک ہے وہ مجھے تجھ سے بچائے گا، کیونکہ یہ زندگی اور موت یہ اس اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور آپ نے جب اس عزم اور توکل سے یہ کہا تو کافر کا جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، کیا یقین اتنا مضبوط اور پختہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلا کے بتلایا کہ دیکھو یوں واقعہ ہوا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے موجودہ دور میں انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھ کے زندگی پھر بھی اسی طریقے سے خوف کی جی رہا ہے، لباس بڑا قیمتی پہنتا ہے، جوتے بھی قیمتی ہوتے ہیں، لیکن بازو پہ ایک بدنما گندا سا دھاگا باندھ کے سمجھتا ہے کہ یہ وہ دھاگا ہے
یہ وہ داغا ہے جو میرے نقصان مجھ سے دور کر دے گا، یہ میری بد نظری کا علاج ہے، یہ بیماری مجھ سے دور کر دے گا، یہ میری زندگی کے جو خوف ہیں وہ ختم کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ شرف عطا کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دھاگے ہیں یہ ہمارے جو نقصانات ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ کسی نے سمجھ لیا کہ کوئی انگوٹھی فروزی رنگ کی پہن لی جائے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بڑا کمزور نکلا تو انسان، تجھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے وہ انسانیت کی معراج عطا کی گئی تھی کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور میں جب عرب کے جاہلیت کے حالات پڑھتا ہوں اور اس کے بعد صحابہ کی زندگی میں جو انقلاب پیدا ہوا تو واقعتاً سمجھ آتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، پیتل کا کڑا اس کے بازو میں پہنا ہوا ہے۔ آج آپ بھی دیکھیے معاشرہ جو ہے ان پیتل اور دھاگے کے کڑوں کے نیچے ایسے انسانیت دب چکی ہے کہ انسانیت کا جو شرف ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظیم ذات ہے اس پر اعتماد، توکل اور یقین کمزور ہو گیا ہے۔ یہی وہ بڑا اعزاز تھا جو انسانیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے دیا گیا۔ پوچھا یہ کیوں پہنا ہے؟ کہا اللہ کے نبی بیماری ہے، کمزوری ہے، اس کی وجہ سے پہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزیدک الا وہنا، یہ کڑا تو تجھے مزید کمزور کر دے گا۔ جسم کی کمزوری کو بچاتے بچاتے اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہو، یہ اتنا بڑا انسانیت پہ جرم ہے کہ دیکھ لیجئے اس شرک کے عقیدے نے جاہلی معاشرے کو بد عملی اور بد کرداری کا ایسا نمونہ بنا دیا کہ پوری انسانی تاریخ میں جاہلیت کا دور کہلایا۔ شرک جو ہے یہ انسان کو بد عمل بناتا ہے۔ دیکھیے آپ کو پریشانی ہے تو وہاں پر آپ داغا باندھ کے سمجھتے ہیں کہ میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کو، اللہ کی عبادات کو سب کو چھوڑ کے یہ انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ فلاں انسان جو ہے میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس شرک نے انسانیت کو ایسا ظلم عطا کیا کہ جس کی چند مثالیں آئندہ خطبے میں انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کے بارے میں ان السماوات والارض لو کانت حلقتاً، اگر یہ ساتوں آسمان اور یہ ساتوں زمینیں اکٹھی کر کے ایک کڑا بنا دیا جائے، ثم وضعت لا الہ الا اللہ علیہا، پھر اس مضبوط زمین و آسمان کے کڑے کے اوپر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، لقسمتھا، یہ کڑا ٹوٹ جائے گا۔ اگر بندشیں اور بندھن، تکلیفیں اور مصائب اتنے زیادہ ہو کہ پورے آسمان اور زمین کا بوجھ انسان پہ آ جائے تو اس کا حل بھائیو یہ بد عملی نہیں ہے، اس کا حل یہ داغے نہیں ہیں، یہ کڑے نہیں ہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا کلمہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان جیسے یہ ساری مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقسمتھا، یہ لا الہ الا اللہ زمین و آسمان کے بنے ہوئے کڑے کو بھی توڑ کے رکھ دے گا۔ دوسرا، انسانیت قتل و غارت میں ایسی لپٹی ہوئی تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ سال ہا سال جنگیں میں زمانہ بیت جاتا تھا۔ آپ نے حرب البسوس کے بارے میں سنا ہوگا، 30 سال کے لیے ایک چھوٹی سی بات پہ یہ جنگ جاری رہتی ہے، اور حرب داحس اور غبرہ 40 سال تک صرف اسی وجہ سے کہ 2 قبیلے گھڑ دور میں شریک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک قبیلے کا گھوڑا آگے بڑھ جاتا ہے، دوسرے قبیلے کا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس گھڑ دوڑ کی وجہ سے 40 سال تک انسان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جاتا رہا۔ ذرا سوچئے
جس معاشرے میں انسان کے خون کی قیمت گھوڑے کے پاؤں کی ٹاپوں سے ناپی جانے لگی، گھوڑے کے آگے اور پیچھے رہ جانے کی وجہ سے سینکڑوں اور ہزاروں انسانی جانیں جو ہیں وہ قربان کر دی گئیں، اور اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں اتنے بڑی عرب کے علاقے کو فتح کیا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 جنگوں میں بنفس نفیس خود شریک ہوئے۔ ان پوری جنگوں میں 23 سالہ دور میں صرف 1000 آدمی جو ہے وہ قتل ہوا، اور اس میں بھی 600 بنو قریظہ کے آدمی تھے جنہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی کی تھی۔ ان 600 کو اگر نکال دیا جائے تو صرف 400 جانوں کے نذرانے کی بدولت اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ پوری عرب دنیا میں لہرا دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ سبق دیا کہ اگر ایک انسان کو زندگی دی جائے تو یہ پوری انسانیت کو زندگی دینا ہے، اور اگر ایک انسان کو قتل کر دیا جائے تو یہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ یہ حقیقی معنی میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے قتل کے بارے میں فرمایا لا زوال القعبۃ اہون علی اللہ من قتل رجل مؤمن، اگر اللہ کا یہ عظیم گھر بیت اللہ اس کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ دی جائے، اس بیت اللہ کو گرا دیا جائے، یہ اللہ کے ہاں آسان ہے ایک مومن کو قتل کر دینے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو انسان کا مقام جو ہے وہ واپس دلایا، اور انسان کی جان کی قدر و قیمت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرے میں ایسی معزز کر دی کہ پہلے چھوٹی چھوٹی بات پہ انسانی جانیں گر جایا کرتی تھی، پھر وہ وقت آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے ایک میدان جنگ میں ایک مشرک نے سینے پہ چڑھ کے تلوار اوپر اٹھائی ہے، گردن کاٹنے لگے ہیں، اس مشرک نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اس صحابی کی تلوار اس کی گردن پہ چلی اور گردن کٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا گیا اور کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی اس نے میری تلوار کے ڈر سے یہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت من قلبہ، کاش تو اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیتا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا اسامہ کل اللہ کے دربار میں اس چیز کا جواب تیار کر کے جانا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ جب اللہ کے دربار میں تیرے خلاف گواہی کے طور پہ کھڑا ہوگا پھر تو اپنا جو ہے جواب اس کے لیے تیار کر کے جانا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل پہ مجھے اتنا سخت ڈرایا، میں نے تمنا کی کہ کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ اتنا بڑا قتل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم قرار دے دیا۔ اور عورت بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، مشرک ہے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو ننگا ہو کے طواف کرتا ہے، یہ میرے کپڑے یہ گناہ سے آلودہ ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان گناہ والوں کپڑوں کو پہن کے بیت اللہ کا طواف کروں۔ انسانیت ننگی ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے انسانیت کو لباس ملا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے مکہ میں اعلان کروایا الا لا یطوفن بعد العام عریان، لوگوں خبردار آج کے بعد کوئی بھی انسان بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگ 4 طرح کی شادی کیا کرتے تھے۔ کیسی؟ ایک جو شادی آج کل معروف ہے کہ نکاح کا پیغام جاتا ہے پھر نکاح ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک عورت 10 سے کم مردوں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتی اور پھر جب حاملہ ہو جاتی، سوچئے انسانیت کس قدر گر چکی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیسے رحمت بنی۔ ایک عورت 9
تک مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی، جب حاملہ ہو جاتی تو پھر اس کے بعد جس کو بھی کہتی کہ یہ تیرا بیٹا ہے وہ بیٹے کو اولاد کو لے لیتا۔ تیسری، خامد اپنی بیوی کو کہتا، ذرا سوچئے انسانیت کیسے گر چکی تھی، یہ آدمی بڑا بہادر ہے، تو اس کے ساتھ جا کے بدکاری کر لے، اس کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی اس کی طرح بہادر ہوگا، فلاں سردار کے ساتھ جا کے سو جا تاکہ تجھ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی سردار پیدا ہو۔ یہ تیسرا شادی کا طریقہ تھا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ تھا کہ عورت اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگایا کرتی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس گھر میں جو بھی جا کے اپنا منہ کالا کرنا چاہے کالا کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عورت کا مقام عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جسم کی تجارت کو بند کروا کے عورت کو وہ مقام دیا کہ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت کو رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے زنا اور بدکاری کے طریقوں کو غیر شرعی اور غیر اخلاقی قرار دے کر معاشرے اور عورت کو عفت و پاک دامنی کا ایسا سامان عطا کیا کہ لوگوں نے پھر انسانیت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو لوگوں کی عزتوں کے ڈاکو تھے، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے وہ عورتوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے۔ اگر کافر کی بچی کو بھی ننگے سر دیکھا تو اپنے وجود سے کپڑا اتار کے اس کافر کی بچی کے سر کو ڈھانپ دیا، اور پھر انسانیت نے یہ دیکھا جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو ڈاکو تھے وہی محافظ بن گئے۔ ایسا انسانیت میں انقلاب آیا کہ معاشرہ جو ہے وہ جنت کی ایسی مثال بن گیا کہ دوسری مثال نہیں ملتی ہے، اور لوگ بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے بچے قتل نہ کیا کرو۔ افسوس آج بھی جن چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ختم کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن چیزوں کے لیے رحمت بنی، آج ہم پھر جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں۔ آج بھی عورت جو ہے وہ نیلام ہوتی ہے، آج بھی جو تجارت ہے وہ عورت کے وجود سے کی جاتی ہے، اور آج بھی جو اولادیں ہیں انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، انہیں روزی اور تمہیں تو روزی ہم دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کو بچی کے بارے میں بچی کی پیدائش ہوتی تو ظلم دیکھیے کہ یہ جو لخت جگر ہے، یہ جو جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جو محبت کا ایک آئینہ دار بیٹی ہے، اندازہ کیجئے انسان کی قسوت قلبی کا کہ لوگ کیا کرتے، اپنے ہاتھوں سے اندازہ کیجئے کیا منظر ہوتا ہوگا جب باپ اپنی بیٹی کو ایک گڑھے میں رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہوگا، بچی کیسے بلبلاتی ہوگی، روتی ہوگی، گڑ گڑاتی ہوگی، لیکن اس باپ کے ظلم کی انتہا دیکھیے، اپنے ہاتھ سے اللہ کی دیے ہوئے یہ پھول کو اپنے ہاتھوں سے روندتا اور مسلتی ہوئی انسانیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ من عال جاریتین حتی یدرکا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، انہیں اچھا کھانا کھلایا، عمدہ لباس پہنایا اور انہیں عمدہ تعلیم دی، شرم و حیا کی تعلیم دی، قرآن و حدیث کا نصاب تعلیم اسے پڑھایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ انسان اور میں جنت میں کل قیامت کے دن ایسے اکٹھے ہو جائیں گے۔ کہاں پہ انسانیت بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والی، اور کہاں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یوں رحمت ہوئی کہ یہ بچیاں رحمت بن گئیں، یہ جنت کا زینہ بن گئیں، یہ جنت میں اعلیٰ محلات کو حاصل کرنے کا سبب بن گئیں۔ اور یہ اولاد جس کو بھوک کے ڈر سے قتل کیا جاتا تھا، آج بھی ہم
اسی طرح کے جاہلیت کے کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولادیں جو ہیں یہ ہم نے زندگی کی زینت بنائی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بعثت سے انسانیت ایسے رحمت کے سائے میں آ گئی۔ پہلے لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے، میرے باپ نے یہ کارنامہ کیا۔ پہلے حسب و نسب کا ایسا بازار گرم تھا بھائیو کہ پورے جاہلی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام پہ اور حسب و نسب پر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان اللہ نہا عن عبیت الجاہلیہ، اللہ نے جاہلیت کے تعصب سے منع کیا ہے، وفخرھا بالآباء، اور جاہلیت میں جو والدین پر فخر کیا جاتا تھا، ہم جاٹ ہوتے ہیں، ہم آرائی ہوتے ہیں، ہم راجپوت ہوتے ہیں، یہ جاہلیت کے وہ کلمات ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی رحمت کے نیچے دفنا دیا تھا۔ اللہ کے لیے اس جاہلیت کو دوبارہ زندہ نہ کیجئے۔ وفخرھا بالآباء، اور جاہلیت کے والدین پر فخر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ مؤمن تقی و فاجر شقی، دو ہی کیٹاگریاں ہیں، ایک مومن متقی ہے، دوسرا فاجر گناہگار بدبخت بد نصیب ہے، چاہے کسی بھی خاندان کا کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے مقدار اور عزت کا معیار جو ہے وہ اللہ کے تقوی اور ڈر اور خوف کا مقرر کر دیا۔ یہ خاندان جو ہے یہ کسی کے مقام و مرتبے کا باعث نہیں ہے، اس میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہے کہ وہ فلاں خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ مؤمن تقی و فاجر شقی، مومن متقی یا بد نصیب گناہگار۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے خاندانوں پر فخر ہے اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا کیونکہ تمہارے جو بڑے ہیں جن سے یہ خاندان چلے ہیں، انما ہم فحم من فحم جہنم، جن بڑوں پہ تم فخر کرتے ہو وہ جہنم کے کوئلے ہیں۔ ہمارے کون سی پیڑھی میں جا کے کافر آ جائے، کس بات پہ فخر؟ اور فرمایا وَلَا يَكُونُنَّ احوانا علی اللہ من الجعلان التي تدفع بانفها نتنا، جو اپنے ماں باپ خاندان حسب نسب پر فخر کرتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ایسے بے قیمت اور حقیر ہیں کہ وہ گندگی کا کیڑا جو اپنے ناک سے گندگی کو دھکیلتا ہے، جو اپنے والدین پہ اپنے خاندان پہ فخر کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں اگر نیک نہیں ہیں تو یہ اللہ کے ہاں اس کیڑے سے بھی کم قیمت ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا مقام و مرتبہ وہ اللہ کے تقوی پہ رکھا، اور اس کے ذریعے ہی انسان کل قیامت کے دن تولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ جاہلی معاشرے میں سود کا ظالمانہ نظام تھا، جس کی وجہ سے امیر غریب کا خون چوس رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے رحمت بنی کہ اس سود کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا۔ جوے کا بازار عرب معاشرے میں عام تھا، باطل طریقے سے مال کھایا جاتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام طریقے سے کھائی ہوئی کمائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ لوگ مردار کھاتے تھے، لوگ خون پیتے تھے، لوگ شراب نوشی کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو پیغام دیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور اللہ کی عبادت کیا کرو۔ یہ ساری گندی چیزیں اس سے اسلام نے منع کر دیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں، متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور جا کے نجاشی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمیں واپس حبشہ سے مکہ لینے آئے ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کی نبوت پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اس زندگی میں اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، ذرا سنیے۔ کننا قوما اہل الجاہلیہ، ہم جاہلیت والے تھے، علم سے بے آشنا تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی کرنوں سے پورے عرب معاشرے کو منور کر دیا، اور علم بھی کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی شدہ علم، قرآن و حدیث کی شکل میں، کہ جس کا ایک ایک لفظ نورانیت سے ایسے پر ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کو منور کرنا چاہے تو اس سے بہترین علم انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر فرمایا نعبد الاوثان، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنموں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چوک چوراہے میں موجود یہ پتھر کے بت، 360 تو بیت اللہ میں تھے، ہر گھر میں بت تھا، ہر قبیلے میں بت تھا، ہر بازار میں بت تھا، ہر صحرا میں بت تھا، اور انسانیت کی یہ عظیم پیشانی ایسے پتھر اور شجر حجر کے سامنے جھک جھک کے ایسے ذلیل ہو چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشانی کو اس کا اعزاز واپس دیا کہ صرف اللہ احکم الحاکمین کے سامنے جھکنا ہے۔ ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، ہم مردار کھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گندے، برے، عقل کو خراب کر دینے والے، جسموں کو بیماریوں سے آلودہ کر دینے والے کھانوں سے منع کر کے کلوا من الطیبات کی نوید سنائی۔ پاکیزہ کھانے اس نبی نے کھانے کے لیے ہم کو عطا کیے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَنَأْتِ الْفَوَاحِشَ، ہم زنا اور بدکاری کیا کرتے تھے۔ اللہ نے جو عفت انسان کو عطا کی ہے، ہم نے اسے پاؤں میں روند دیا تھا۔ عورت جس کی عزت اسلام کی نگاہ میں اس دنیا میں ہر چیز سے زیادہ قابل تکریم ہے، اس معاشرے میں عورت کی عزت پامال ہو چکی تھی، اور مرد وحشی درندہ بن چکا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شرم و حیا کی وہ چادر عطا کی کہ اس سے پاکیزہ عورتیں پھر انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور جو عرب معاشرے میں مرد تھے وہ ایسے ان کا وجود پاک اور صاف کر دیا گیا کہ پھر یہ اپنی جانیں دے کر بھی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، ہم رشتے توڑا کرتے تھے، کوئی تھوڑا سا ذرا سا ہمارے ساتھ برا کرتا تو ہم اسے کاٹ کے رکھ دیتے تھے۔ پھر اسی نبی کی تعلیمات سے یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو رشتوں کو کاٹتے ہیں ان کے ساتھ جو جوڑتا ہے، یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، ہم پڑوسیوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے آ کے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی مرتبہ رہنمائی اور ہدایت دی،
مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ وراثت میں حصے دار نہ بن جائے۔ پھر وہ وقت آیا کہ انسان کے اسلام کا پیمانہ اس کا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ٹھہرا۔ جتنا حسن سلوک پڑوسی کے ساتھ ہے اتنا ہی وہ آدمی مسلمان ہے۔ اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جایا کرتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ غریب کا سہارا بن گیا، بیوہ کا سہارا بن گیا، یتیم کا سہارا بن گیا، اور پھر معاشرہ ایسا مضبوط معاشرہ بن گیا کہ اس معاشرے کو دیکھ کر صحیح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رحمت بن کر آئے اس کے شکرانے کے طور پر مجھ پہ اور آپ پہ کیا حق بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن بعد از نماز عصر محمدی مسجد نثار کالونی میں محترم جناب فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب کا درس قرآن ہوگا۔ بڑا عظیم خطاب ہوتا ہے۔ سارے بھائی اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے، دل کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے ضرور تشریف لے کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان مقروض ہے اپنی رحمت سے ان کے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ قدر کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔